بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناظرہ رشیدیہ کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم مناظرہ کی بنیادی اصطلاحات کے حوالے سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مناظرہ بنیادی طور پر دو افراد کے درمیان ہوتا ہے، جن میں سے ایک کو مدعی اور دوسرے کو سائل کہتے ہیں۔ دعویٰ کرنے والے شخص کو مدعی اور اس دعویٰ کے خلاف جو شخص کھڑا ہوتا ہے اسے سائل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے دعویٰ کی جو تعریف کی گئی ہے، ما یشتمل علی الحکم، دعویٰ ایسی چیز کو کہتے ہیں، ایسا جملہ جو کسی حکم پر مشتمل ہوتا ہے۔ حکم کے بارے میں پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں کہ ہے اور نہیں ہے، جیسے اردو میں ہم ہے اور نہیں ہے کا استعمال کرتے ہیں۔ زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے۔ ہوا چل رہی ہے، ہوا نہیں چل رہی ہے۔ تو یہ جو ہے اور نہیں ہے ہوتا ہے، اس سے آپ گویا کہ دو چیزوں کے درمیان ایک حکم کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مناظرہ بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ دعویٰ کہ آپ ایک حکم لگا رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی چیز پہ، تو جو شخص حکم لگانے کا دعویٰ کر رہا ہو اسے مدعی کہتے ہیں۔ لیکن مناظرہ کی اصطلاح میں مدعی کسے کہتے ہیں؟ من ناسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ، ایسا شخص جو اپنے آپ کو مکمل طور پر گاڑ لے، تیار کر لے حکم کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب حکم کو ثابت دو طریقوں سے کیا جاتا ہے، یا تو دلیل کے ساتھ کیا جاتا ہے یا تنبیہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ دلیل کے ساتھ حکم کو اس وقت ثابت کیا جاتا ہے جب وہ دعویٰ نظری ہو، یعنی عقلی بنیادوں پر کوئی دعویٰ قائم کیا گیا ہو تو اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا جاتا ہے۔ اور اگر ایسا دعویٰ ہو جو بدیہی ہو، بدیہی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر عقل و فکر کا کوئی دخل نہ ہو، واضح چیز ہو، تو اس وقت پھر تنبیہ کے ساتھ اس دعوے کو ثابت کیا جاتا ہے۔ سننے والے کو ابہام رہ جاتا ہے، آپ تھوڑی سی اسے اشارہ کر دیتے ہیں، چیز بالکل واضح ہوتی ہے، اس کے ہاں بھی واضح ہوتی ہے، لیکن اس کے ذہن کے اندر وہ فوری طور پہ نہیں آ رہی ہوتی، آپ ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں تو وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، اس کو تنبیہ کہتے ہیں۔ اب دعویٰ ما یشتمل علی الحکم کا نام ہو گیا، مدعی من ناسب نفسہ لاثبات الحکم بالدلیل او التنبیہ۔ مدعی کے مقابلے میں سائل ہوتا ہے۔ سائل کی تعریف ہے من ناسب نفسہ لنفی الحکم، جیسے مدعی کا کام دعوے کو ثابت کرنا ہوتا ہے، تو مد مقابل جو سائل ہوتا ہے اس کا کام دعوے کی نفی، یعنی جو حکم ہے اس کی نفی کرنا ہوتا ہے۔ یہیں سے ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ مدعی کے اپنے کچھ فرائض ہیں اور مناسب ہیں، اور سائل جو مد مقابل ہوتا ہے اس کی اپنی حدود و قیود ہیں۔ دوران مناظرہ اگر مدعی اپنی حدود و قیود سے کراس کرتا ہے اور سائل اپنی حدود سے کراس کرتا ہے تو یہ مناظرہ کے آداب کے خلاف ہے، بلکہ یہ چیز پھر بعض دفعہ مجادلہ کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ سائل اپنے دائرہ کار میں رہے گا، جس کی خصوصیات آنے والے اسباق میں واضح ہو جائیں گی، اور مدعی اپنے دائرہ کار میں رہے گا۔ اب دعویٰ جو ہے اس کے کئی نام ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص گفتگو کر رہا ہو تو وہ یہ کہے کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں۔ جو مسئلہ، اس کا ایک نام بھی ہے مسئلہ، اس کو بھی دعویٰ کہتے ہیں۔ جب آپ ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں کسی بھی شخص کو، وہ آپ کا دعویٰ ہوتا ہے۔ اب اس دعوے پہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آپ ایک مسئلہ لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس پر ہمیں دلیل دو، تو مسئلہ بھی دعویٰ ہوتا ہے۔ دعوے کا ایک نام مبحث بھی ہے، نتیجہ بھی ہے، قاعدہ، قانون، مطلوب، مطلب، یہ سارے اسماء جو ہیں یہ دعویٰ کے ہیں۔
جیسے ایک شخص قاعدہ بیان کرتا ہے تو قاعدہ بھی ایک دعویٰ ہوتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قاعدے کو ثابت کرو۔ جیسے ہمارے ہاں قاعدے اور قانون فقہ کے قانون ہیں، اصول حدیث کے قوانین ہیں، یا کوئی بھی ہم کہتے ہیں یہ فلاں قاعدہ ہے تو اس کو پھر ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے۔ قانون بھی اسی چیز کا نام ہے۔ اب یہ تو تعریف ہوئی دعویٰ کی، مدعی کی اور سائل کی۔ مدعی کو اپنے دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دینا پڑتی ہے۔ اب دلیل کسے کہتے ہیں؟ دلیل کی تعریف مصنف یہ کرتے ہیں، هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری۔ دلیل دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ للتعدی الی مجہول نظری، مجہول نظری۔ مجہول نظری کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز ابھی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی ہے۔ جب انسان ایک دلیل مرتب کر رہا ہوتا ہے تو دلیل مرتب ہوتی ہے جو آپ کو پہلے معلومات آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر موجود معلومات کو جب اس انداز کے ساتھ ترتیب دیا جائے کہ آپ ایک نیا نتیجہ نکال لیں تو وہ دلیل کا فائدہ اور نتیجہ ہوتا ہے، اور اسی کا نام دعویٰ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اسی کو قانون بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی کو مطلوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب گویا کہ دلیل دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، تو یقیناً جب ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے ہلتے ہیں، تو آپ یہ دلیل بیان کر سکتے ہیں کہ دیکھو باہر ہوا چل رہی ہے، اور جب بھی ہوا چلتی ہے تو درختوں کے پتے ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، حرکت میں آ جاتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، اور اب یہ دلیل کا پہلا مقدمہ اور پہلا قضیہ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ جب بھی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں تو یہ بارش کی پیشین گوئی ہوتی ہے، تو لہذا بارش ہوگی۔ اچھا، یہاں پر آپ نے دیکھا جو میں نے آپ کے سامنے یہ دو مثالیں بیان کی ہیں، اس میں ظن بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا جب میں نے کہا کہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں تو یقیناً جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو بارش ہوتی ہے، تو یقین ہو سکتا ہے بارش نہ بھی ہو۔ اس کو مزید آگے جا کے کھولیں گے دلیل کی اقسام کے اندر کہ کون سی دلیل مضبوط ہوتی ہے اور کون سی دلیل ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کمزوری پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک دیوار سے مٹی گر رہی ہے، تو آپ ایک دلیل قائم کر لیں کہ دیکھیں بھائی یہ دیوار سے مٹی گر رہی ہے، اور ہر وہ دیوار جس سے مٹی گر رہی ہو وہ گر جاتی ہے، لہذا یہ دیوار گر جائے گی۔ اب یقیناً یہ ایک دلیل تو ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ مٹی اس نوعیت کی نہ گر رہی ہو۔ اب اگرچہ آپ نے دلیل تو دی ہے، لیکن یہ دلیل اس طرح کی مضبوط نہیں ہے جس طرح کی آپ کئی اور مقامات پہ یہ چیز پیش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی شخص کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے منہ اور ناک کے راستے کے جتنے بھی اس کے پورشن اس کو بند کر دو، منہ کو بھی بند کر دو اور ناک کو بھی بند کر دو۔ دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ یار تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جس شخص کے ناک اور منہ کو بند کر دیا جائے اس کے جسم میں آکسیجن نہیں جائے گی، اور جب کسی بھی شخص کے جسم میں آکسیجن نہیں جائے گی تو وہ مر جائے گا، لہٰذا منہ کو بند کرنے سے بندہ مر جائے گا۔ اب یہ دلیل ایک اتھینٹک دلیل ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جب انسان کے ناک اور منہ کو بند کر دیا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مر جائے گا۔ اب اس دلیل کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتھینٹک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے دلیل کے اندر بھی تضادات ہوتے ہیں، لہٰذا وہ دلیل جو دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے، جو صغرا اور کبرا پہ مشتمل ہوتی ہے، جس کی تفصیل میں نے آپ کو عرض کیا، یہ الگ ایک دلیل کے ٹاپک کے اندر میں آپ کو بیان کروں گا کہ دلیل کے بنیادی طور پر دو اجزاء ہوتے ہیں، پہلے جز کو صغرا کہتے ہیں اور دوسرے کو کبرا کہتے ہیں، اور پھر ان کے درمیان ایک حد اوسط ہوتی ہے، اس حد اوسط کو گرایا جائے تو پھر نتیجہ نکلتا ہے۔
تو یہ کم و بیش 4 اقسام اور پھر اس کے بعد اس کی تقسیمات ہیں کہ ٹوٹل دلائل کتنے قسم کے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو سب سے مضبوط دلیل ہوتی ہے وہ کس درجے کی ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور سبق میں آپ کو انشاءاللہ اس بات کو الگ طور پہ وضاحت کر دوں گا۔ بہرحال دلیل کہتے ہیں هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری۔ پھر اس کے بعد تقریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے فن مناظرہ میں۔ تقریب کہتے ہیں سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، دلیل کو اس انداز کے ساتھ چلانا کہ وہ مطلوب کو پہنچ جائے، یعنی یہ بھی ایک فن ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک شخص دلیل کا استعمال کر رہا ہے مگر اس کو دلیل کے استعمال کرنے کا صحیح معنوں میں طریقہ نہیں آ رہا، یا اس کو یہ معلوم نہیں ہو رہا کہ فلاں موقع پہ میں نے کس درجے کی دلیل استعمال کرنی ہے، موضوع کون سا استعمال کرنا ہے دلیل میں، محمول کون سا استعمال کرنا ہے، اور حد اوسط کے حوالے سے جو کیفیت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، دلیل شکل اول کی ضرب اول کی ہو یا شکل ثانی کی ہو، یا اشکال اربع جیسے دلائل کے آپ نے فن منطق کے اندر پڑھے ہوں گے اس سے پہلے، جس کی میں نے کہا دوبارہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک الگ نشست کے اندر یہ سارے دلائل واضح کروں گا تاکہ آپ کو دلائل کا استعمال کرنا آ جائے۔ تو تقریب کہتے ہیں سوق الدلیل علی وجہ یستلزم المطلوب، دلیل کو اس انداز کے ساتھ چلانا کہ وہ مطلوب کو پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعلیل۔ تعلیل کا مفہوم ہے تبیین علت الشیء، یعنی شے کی علت کو واضح کر دینا۔ یعنی آپ سے اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ آپ نے فلاں جو سٹیٹمنٹ دی ہے دلیل کے اندر ایک جیسے میں نے عرض کیا جو پہلا جملہ ہوتا ہے اس کو صغرا کہتے ہیں، ایک کبرا، تو آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ اس کی علت کیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مثال دی ہے کہ دیوار سے مٹی گر رہی ہے، اور جس دیوار سے بھی مٹی گرتی ہے وہ دیوار گر جاتی ہے، تو آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ جس دیوار سے بھی مٹی گرتی ہے وہ گر جاتی ہے، اس کو الگ طور پہ اس کو علت کو ثابت کرو، یہ آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے پھر جو دلیل ہے اس کو پھر اسی بنیاد پہ 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دلیل انی اور دلیل لمی۔ دلیل انی ہوتی ہے معلول سے علت پر استدلال، معلول سے علت پر استدلال۔ مثلا ایک شخص کو بخار ہے، اب بخار ایک ٹمپریچر کا نام ہے، درجہ حرارت کا نام ہے، ایک شخص کا جسم گرم ہے، آپ کہتے ہیں اس کو بخار ہے، لیکن یہ بخار کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا۔ آپ ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس شخص کو بخار ہے، لہذا جس شخص کو بھی بخار ہوتا ہے اس کے اندر کے اخلاط اربع، یعنی جو اندر کے اخلاط ہیں، انسان کے اندر گرمی بھی ہے، انسان کے اندر سردی بھی ہے، انسان کے اندر خشکی بھی ہے، انسان کے اندر تری بھی ہے، تو یہ اندر کے اخلاط بگڑے ہوئے ہیں۔ جب اندر کے اخلاط بگڑ جائیں تو خلیے آپس میں توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں، جب خلیے توڑ پھوڑ کا شکار ہوتے ہیں تو جسم کے اندر ہیٹ پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم بخار کہتے ہیں۔ اسی لیے پھر دوائی یوز کی جاتی ہے کہ اخلاط اپنے لیول پہ آ جائیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس شخص کو بخار ہے، یعنی یہ ہو گیا معلول۔ اب اس کی علت کی طرف جانا ہے۔ جس شخص کو بھی بخار ہوتا ہے اس کے اخلاط بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا اس کے اخلاط بگڑے ہوئے ہیں، تو یہ معلول سے علت کی طرف استدلال ہو گیا، اس کو کہا جاتا ہے دلیل انی۔ دلیل لمی ہے کہ علت سے معلول کی طرف استدلال۔ مثلا جیسے ہم لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد بیماری کی تشخیص ہوتی ہے، گویا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ شخص کو بخار ہے اور بخار سے ہم نے استدلال کر لیا اس بات پر کہ اس کے اخلاط بگڑے ہوئے ہیں، لیکن ایک شخص نبض چیک کرتا ہے، اس کو ٹمپریچر نہیں محسوس ہوا، اس نے اس کی نبض کو چیک کیا اور اس نے دیکھا کہ اس کے اخلاط بگڑے ہوئے ہیں۔
اب اس نے کہا کہ اس شخص کے اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، اور جس کے بھی اخلاق بگڑے ہوئے ہوں اس کو بخار ہوتا ہے، تو یہ علت سے معلول کی طرف استدلال ہو گیا۔ تو جب علت سے معلول کی طرف استدلال ہوتا ہے تو اسے دلیل لمی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ہم بہت سارے مواقع پہ اپنی روزمرہ زندگی میں ان دلائل کا استعمال کرتے ہیں۔ جتنی بھی اصطلاحات آپ پڑھ رہے ہیں ان اصطلاحات کو عملی زندگی میں آپ اپلائی کر کے دیکھیں، آپ کہیں نہ کہیں دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، روزانہ گھر میں کوئی نہ کوئی دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی بات کا، پھر اس کے اوپر آپ کو دلیل بھی دینا پڑتی ہے۔ آپ بچے سے کوئی سوال کرتے ہیں، بچہ ایک بات کا دعویٰ کرتا ہے، آپ اس سے سوال کرتے ہیں، وہ اس پہ دلیل دیتا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کو دلیل کا استعمال کرنا آتا ہے تو اس کو آپ تقریب کہہ دیں گے، ایک شخص جو ہے وہ علت کو واضح کر رہا ہے تو اس کو آپ تبیین کہہ دیں گے۔ اسی طرح معلول سے علت اور علت سے معلول کی طرف استدلال ہے تو ان دلائل کو دلائل انی اور دلائل لمی کہا جاتا ہے۔ انہی اصطلاحات پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح اصطلاحات کا سلسلہ ابھی چلے گا تاکہ مناظرہ کے جو فنی مباحث ہیں وہ ہمیں معلوم ہو، اور پھر اس کے بعد کچھ پریکٹیکل چیزیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ والسلام۔